قوم لوط کی آگ میں جلتی ہوئی انسانوں کی یہ بستی آدمیت سے عاری ہو چکی ہے وقار۔ جب عقیدت کی سیاپٹی کو چوم کر ہم نوجوانوں نے اپنی آنکھوں سے باندھا تو زمینی براہمنوں نے ہم پہ اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر جب ہم اپنی فریاد لیے اسلام آباد کے خداؤں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ ہمارا قومی لباس پہن کر عالمی خداؤں کے در پہ جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ ہم نے تاریک راتوں میں جب کشکول کو لات مار کر آزاد و خود مختار ریاست کے چراغ جلائے تو اسے IMF کی تند و تیز ہواؤں کی نذر کر دیا گیا۔ ہم نے اپنے ذہن پر لگے غلامی کے قفس توڑنے کا ارادہ کیا تو ہمارے نحیف جسم کو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا تانا دے کر ہمارے ساتھ آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی، اور پھر اس لڑکھڑاتی ہوئی ریاست میں لالچ، حرص اور مصلحت پوشی نے ہمیں بیرونی خطرات کی بو سونگھنے کی حس سے محروم کر ڈالا، اور پھر عالمی معاشی اداروں نے ہمیں سونے کی پائل پہنا کر اپنی سرمئی اور کالی فہرستوں میں رقص کروایا۔ اور پھر ہم نے جب اس پر سوال پوچھنا چاہا تو مذہب تیرا بختی کے ماننے والوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ رقص تو زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، کہ صدر عالی وقار پھر اس قوم کے لوگ یہ دہائی دینے لگے کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی، میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، رات کیوں ہو گئی طالبان سحر، یوں اندھیروں نے رستوں میں سایہ کیا، آؤ سوچیں ذرا، میں بھی سوچوں ذرا تم بھی سوچو ذرا، آرزو کے ستاروں سے تنگا ہوا پرچم روشنی کس طرح پھٹ گیا، کون سا موڑ ہم سے غلط کٹ گیا، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی۔ ہم کتاب تاریخ کا حاشیہ ہیں صدر علی وقار، اور ہم اسی بدنصیب بستی کے باسی ہیں جسے اپنے ہی چراغوں نے نظر آتش کر دیا۔ صدر علی وقار، ہم نے جب اس جمہوریہ میں نافذ العمل سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانا چاہی، ہماری زبان کاٹ دی گئی۔ ہم نے اندھیروں پہ مرثیے لکھنے کی بجائے امید سحر کی نوید سنانا چاہی، ہمارے ہاتھوں سے قلم چھین لیا گیا۔ ہم نے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی جانب سفر کرنا چاہا تو ہمارے پاؤں تلے زمین سمیٹ لی گئی۔ اور صدر عالی وقار، ہم نے جب لوہے کی ناو سے کستوری پیدا کی تبھی کسی ظالم، کسی جابر، کسی سرمایہ دار نے ہماری محنت کا استحصال کیا، اور پھر کالے شیشے اور کالے رنگ کی گاڑیوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے فطری اپاہج بنا دیا۔ اور پھر اس قوم کے جلے لوگ یہ دہائی دینے لگے کہ روشنی کے شکاری ہی نکلے ہوئے وحشتوں کی ضرورت شبستان کو ہے۔ میرے کشمیر بولان سنسانیاں، میرے شہروں میں ہے عسکری ٹولیاں، میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں، مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے۔ میرے احباب مجھ کو بتاتے نہیں کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے گا، وہ جو محدود پنڈی سے لاہور تک، کیا میرا ملک بس پنجاب رہ جائے گا، کیا میرا ملک بس پنجاب رہ جائے گا۔ شکریہ۔